بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد خداوند متعال سورہ شورى میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی اے میرے رسول امت سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کوئی چیز کی طلب نہیں رکھتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر صرف اور صرف اپنے قرابت داروں اپنے عزیز کی مودت کی آپ سے سوال کرتا ہوں جب رسالت کا کام مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام انجام دے دیا دین لوگوں تک پہنچا دیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے رسول آپ نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کریں ہم آپ کو کوئی نہ کچھ اجر دیں اس کے عوض میں کوئی چیز ہم آپ کو دیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجری علی رب العالمین کہ جو میرا اجر ہے وہ میرے رب العالمین پر ہے جس رب پچھلے گزشتہ انبیاء نے تمام امتوں سے یہی کہا کہ جو میرا اجر ہے وہ میرے پروردگار کے پاس ہے تو لیکن جو امت محمدی ہے انہوں نے بار بار اصرار کیا اور زور ڈالا کہ اے رسول ہم آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں تاکہ جو ہمارا من ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ہم پر کوئی بوجھ نہ رہے تو جب خداوند متعال نے امت کے اس حال کو دیکھا کہ امت بار بار اصرار کر رہی ہے بار بار ضد کر رہی ہے کہ اے رسول ہم آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں رسالت کے بدلے میں تو خداوند متعال نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں لیکن اگر تم پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے عزیزوں کی مودت دے دو اور مودت کس چیز کا نام ہے محبت تو ہم نے نام سنا ہے لیکن مودت کیا چیز ہے تو خود نانا حسنین جد حسنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر دنیا کی تمام محبتیں قربان ہو جائیں اس کا نام مودت ہے دنیا کی محبت کیا ہے مال کی محبت جائیداد کی محبت گاڑی کی محبت اولاد کی محبت ماں باپ کی محبت اپنی بیوی کی محبت پیسے کی محبت یہ سب دنیا کی محبتیں ہیں اور جس پہ یہ ہر چیز قربان ہو جائے اس کا نام مودت ہے یعنی کہ اگر ہم محمد وآل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہم گویا رسالت کا حق ادا نہیں کر رہے کیونکہ محبت جو ہے وہ دنیا کی محبت کا نام ہے جس
جس چیز جو دنیاوی چیز ہے اس سے اگر ہم پسند کرتے ہیں، اس کے ہم عشق کرتے ہیں تو اس کا نام محبت ہے، لیکن اس محبت کو ہم مودت تب کہیں گے جب اس محبت میں باقی دنیا کی تمام محبتیں قربان ہو جائیں تو اس کا نام مودت ہے۔ جہاں آپ کو اپنے بچے قربان کرنے پڑیں، جہاں آپ کو اپنی بیوی قربان کرنی پڑے، جہاں آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، جہاں آپ کو جائیداد چھوڑنی پڑے، جہاں آپ کو جاہ و جلال اپنا چھوڑنا پڑے، اس کا نام مودت ہے۔ اور جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا انہوں نے مودت کا حق ادا کیا، انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی جائیدادوں مال و دولت کو نہیں دیکھا، بلکہ رسول خدا کے لخت جگر کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے میدان میں آ گئے۔ تو اب ہم اپنا مشاہدہ کریں، اپنے اوپر نظر ڈالیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب و کتاب کریں کہ کیا ہم محبت کر رہے ہیں یا مودت کر رہے ہیں، یا صرف مودت کا نعرہ لگا رہے ہیں یا واقعاً مودت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو آج کل جیسے کہ حالات بہت پیچیدہ ہیں، فلسطین میں جنگی خانہ آبادی شروع ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو اگر ہمیں کوئی کہے یا امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کا ظہور ہو جائے، اعلان ہو جائے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں اور وہ ہمیں کہیں کہ آؤ میرا ساتھ دو، اپنا گھر بار چھوڑ دو اور فلسطین کو آزاد کرواؤ، کشمیر کو آزاد کرواؤ، یمن کو آزاد کرواؤ، تو ہم اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہم واقعاً اس وقت لبیک یا امام کہیں گے، یہ کہیں گے کہ اے امام میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم مودت کر رہے ہیں یا محبت کر رہے ہیں۔ بار محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔ تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جو ہمارے دوسرے مکاتب فکر ہیں، اہل سنت برادران ہو گئے وغیرہ وغیرہ، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، اس میں جو قرابت دار ہیں، جو نزدیک ترین لوگ ہیں، وہ ان کی ازواج بھی ہیں، وہ ان کے اصحاب بھی ہیں، تو ان سب سے ہمیں مودت کرنی چاہیے۔ جبکہ آیت تطہیر یہ واضح کر رہی ہے کہ رسول خدا کے قرابت دار کون ہیں، وہ 5 ہستی ہیں، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب عزت سے سوال کیا کہ اے خدا یہ کون سی ہستی ہیں، تو خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم فاطمۃ، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، یہ ان کے والد بزرگوار ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کے شوہر نامدار مرتضیٰ علیہ السلام، اور یہ ان کے بچے شریفین حسنین کریمین ہیں۔ تو یہ 5 ہستیاں واضح ہو جاتی ہیں، اور ایک اور آیت میں بھی آیہ مبالغہ کے ذریعے سے بھی یہ 5 ہستیاں واضح ہیں کہ جب عیسائی کسی بات پہ راضی نہ ہوئے، جب دلائل دیے گئے لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو پھر آیت مبالغہ نازل ہو گئی۔ خداوند متعال نے کہا اے رسول کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، ندعو ابناءنا ابناءکم، نساءنا نساءکم، وانفسنا انفسکم، کہ اے رسول ان کو کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ تو اس وقت کون سی جانیں آئیں، کون سی عورتیں آئیں اور کون سے بیٹے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان مبالغہ میں آئے؟ باقاعدہ روایات میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ وہ جو بیٹے تھے وہ حسنین کریمین تھے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور جو خواتین کی سردار سیدہ نساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ،
صلی علی محمد اور ان کے شوہر جو رسول خدا کی جان ہے، جو رسول خدا کا نفس ہے، وہ میدان میں آئے اور وہ مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے کہ بڑا مشہور ہے، یہ معاملہ چھڑا رہا کافی 2-3 سالوں سے، کہ سوال کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام انبیاء سے کیسے افضل ہیں؟ تو ایک تو علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی جواب دیا، وہی جواب میں آپ کے بھی گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو سوال کیا کہ کیا ہم تمام انبیاء کا سردار مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ان سب نے، علماء دیوبند بھی تھے، علماء اہل سنت بھی تھے، علماء اہل حدیث بھی تھے، انہوں نے سب نے کہا کہ ہم واقعی ان کو سردار مانتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا ہم ان کے بالوں کو تمام انبیاء کے بالوں سے افضل مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے دندان مبارک کو ہم تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام بدن کے جو اعضاء ہیں انہوں نے گنوائے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم افضل مانتے ہیں۔ تو حضرت علامہ نے کہا کہ اگر آپ ان کی ظاہری بدن کو ان سے افضل جان رہے ہیں تو جو رسول کی جان ہے، جو نفس رسول ہے، تو کیا وہ افضل نہیں ہو سکتے؟ تو جو جان رسول ہو، جن کے دندان مبارک تمام انبیاء کے دندان سے افضل ہیں، تو ان کی جان بھی رسول خدا کی افضل ہے۔ بار محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ تو آپ کو مشہور حدیث ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یعنی کہ تمام انبیاء کے مولا بھی رسول خدا ہے۔ تو گویا جو رسول خدا کے جو مولا ہیں، جو رسول خدا کے بھائی مولا کہنا وہ بھی مولا ہیں، تو اس میں بحث کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بار محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو حدیث کے جملے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ کتنے ہی مومنین، کتنے ہی بزرگان ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے جدا ہو گئے، جتنے بھی ہمارے قریبی تھے، ہمارے عزیز تھے، وہ ہم سے بچھڑ گئے، تو ہم نے بھی بچھڑ ہی جانا ہے۔ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ تم خوف زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، کہ جو تم سے بچھڑ گئے ہیں، جو تم سے جدا ہو گئے ہیں، تم بھی ان سے جا ملو گے۔ یعنی کہ یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ مسافر خانہ ہے، یہ امتحان خانہ ہے، اس میں ہم نے امتحان دینا ہے۔ اور جس کا سب سے بہترین اور سب سے زیادہ اہم سوال ہوگا وہ مودت محمد و آل محمد علیہ السلام کا سوال ہوگا، وہ ولایت مولا کائنات و اولاد مولا کائنات، وہ ولایت محمد و آل محمد کا سوال ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کتنا مربوط کیا، ان سے اپنے آپ کو ہم نے کتنا اٹیچ کر رکھا۔ اگر ہم نے اب خود مشاہدہ کریں کہ ہمارے جو رابطے ہوتے ہیں وہ سیاسی لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں، یا کوئی بڑا آفیسر ہے کسی بینک میں یا کسی محکمے کا، تو ہم اس سے اپنا رابطہ برقرار رکھتے ہیں، اس کو دعوتیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں یا اگر ہمیں کوئی ان سے کام نکلوانا پڑے تو ہم اپنا کام نکلوا سکیں۔ تو وہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، لیکن جو حقیقی رشتہ ہے وہ محمد و آل محمد کا رشتہ ہے۔ اگر ہم ان سے رابطہ رکھیں گے، ان سے اپنے تعلقات بنائیں گے، تو ہمارا تعلق آخرت میں بھی کام آئے گا اور اس دنیا میں بھی کام آئے گا۔
اور یہ باقاعدہ جب انسان مر جاتا ہے نا، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جو علماء عرفان ہیں جن کی برزخی آنکھ کھلی ہوتی ہے، جو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ برزخ کا سفر کرتا ہے تو برزخ کا جو میدان ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہر طرف سے پہاڑیاں ہیں اور درمیان میں انسان ہے، اور انسان کو کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے، برزخ کا جو میدان ہے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے نا تو اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، اور خدا کو یاد کرتے کرتے اسے کئی ہزار سال لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان مرتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے، کیونکہ جو موت کی شدت ہے یہ بہت سخت ہے، جس سے خود جو انبیاء کرام ہیں انہوں نے بھی پناہ مانگی ہے، حضرت مریم نے بھی پناہ مانگی ہے کہ موت کی شدت بہت سخت ہے۔ تو جب انسان مرتا ہے اور برزخ کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو خدا یاد نہیں رہتا، تو کئی ہزار سال بعد جب اسے عذاب ملتا ہے، جب اسے ٹارچر ہوتا ہے، تو اس سے کچھ یاد آتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں یار ہم دنیا میں یار کسی خدا کو مانتے تھے۔ اسے یہ یاد آتا ہے کہ ہم کسی خدا کو مانتے تھے، لیکن یہ نہیں یاد آتا کہ وہ خدا کون ہے، وہ کیا ہندو کا رب ہے یا مسلمانوں کا رب ہے یا عیسائیوں کا رب ہے، وہ اسے یاد نہیں آتا۔ تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم ہر وقت ذکر خدا میں رہیں۔ ایک نائی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نائی ایک شخص کے نا بال کاٹ رہا تھا، تو جب اس کی مونچھوں کی باری آئی تو وہ اس کی مونچھیں نہیں کاٹ پا رہا تھا، وہ اس کو سنوار نہیں پا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کے جو ہونٹ تھے نا وہ جنبش میں تھے، وہ ہل رہے تھے۔ اور وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات۔ تو جب نائی نے پوچھا کہ عرض کیا کہ آپ اپنے ہونٹوں کو تھوڑی دیر آرام دیں تاکہ میں آپ کے بال کاٹ دوں، آرام سے آپ کو نقصان نہ ہو، تو مولا نے جواب دیا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ مولا کی زبان ذکر خدا کر رہی تھی، اور سب سے جو بہترین اور آسان ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب آپ سانس لیں تو آپ لا الہ، جب نکالیں تو الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جناتی شیطان ہوتا ہے اور ایک انسانی شیطان ہوتا ہے۔ اور جناتی شیطان کیا ہوتا ہے؟ جناتی شیطان ابلیس ہے۔ اس کو بھگانے کے لیے کیا کریں؟ اس کو بھگانے کے لیے ہم خدا سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن جو انسانی شیطان ہے، جو ہمارا نفس ہے، جو خواہشات کا بنا ہوا ہے، اس کو بھگانے کے لیے ہم کیا کریں؟ مولا رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم ذکر کریں، تاکہ جو ہمارا اگلا سفر ہے، جو جہان باقی رہنے والا ہے، اس میں ہم خدا کو یاد رکھ سکیں، اور اس وقت ہم خدا کو پکاریں تو خداوند متعال ہماری دعا سن لیں۔ بار محمد وآل محمد صلوات۔